بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ ای لرننگ یا ایک لحاظ سے فاصلاتی نظام تعلیم کے انتظامات کے تحت ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن گلگت بلتستان کی ہدایت کے مطابق آن لائن کلاسز کے لیے ویڈیو لیکچرز کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں طاہر ربانی عمرانیات کے چند تعارفی چیپٹرز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ انٹرمیڈیٹ سال اول کا کورس ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے طلباء اور طالبات کے علاوہ وہ لوگ بھی ان لیکچر سے مستفید ہو سکیں گے جن کو سوشل سائنسز سے اور خاص طور پر عمرانیات سے شغف ہے۔ عمرانیات کی اہمیت، عمرانیات کی افادیت، عمرانیات کا آغاز اور ارتقاء، ان موضوعات پر پہلے چیپٹر میں گفتگو ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کما حقہ ان لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ عمرانیات کی کچھ تعریفیں بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عمرانیات کے مختلف نام جو رائج ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سوشیالوجی کی اصطلاح ہر ملک میں، ہر زبان میں رائج ہے اور سوشیالوجی کی اصطلاح نے ریپلیس کیا ہے دیگر اصطلاحات کو، لیکن پھر بھی عمرانیاتی موضوعات پر اچھی تحریریں پڑھتے ہوئے اردو، عربی اور فارسی کے کچھ نام بھی آپ کو پڑھنے میں ملیں، ان سے آپ کا واسطہ پڑے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ تمام اصطلاحات بھی دراصل سوشیالوجی کے لیے ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ علم معاشرہ، علم معاشرہ یہ اصطلاح بھی سوشیالوجی کے لیے رائج ہے۔ علم معاشرہ کے علاوہ معاشریات، پروفیسر ڈاکٹر سی اے قادر نے معاشریات کے نام سے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ پاکستانی سوشیالوجسٹ تھے اور سینئر استاد تھے، غالباً ان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، آج کے بنگلہ دیش سے تھا۔ معاشریات کے علاوہ سماجیات، سماج کا لفظ ہندی الاصل ہے، گرامر کے لحاظ سے یہ ترکیب درست نہیں ہے، لیکن سماج اور سماجیات سمجھنے میں یہ تصور بالکل آسان ہے، اور عمرانیات کے ساتھ ساتھ سماجیات کی اصطلاح بھی رائج ہے۔ اس کے علاوہ عمرانیات کا ایک اور نام ہے علم الاجتماع۔ یہ خالصتاً عربی اصطلاح ہے، لیکن اگر آپ کو علم الاجتماع کے لفظ سے واسطہ پڑے تو یہ بھی عمرانیات ہی ہے۔ اور سب سے معروف نام سوشیالوجی۔ دو لاطینی اور یونانی الفاظ کا مرکب ہے، سوشیس اور لوگس۔ سوشیس گروہ، ساتھی، کمپینین، اور لوگس جہاں سے جو کہ لوجی کا ماخذ ہے، یعنی سمجھ بوجھ یا علم۔ یہ ایک مختلف نام عمرانیات کے لیے رائج ہیں، اور مختلف زبانوں جیسے عربی میں بات کی جاتی ہے تو عام طور پر علم الاجتماع کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کے ساتھ پھر عمرانیات بھی۔ اردو بولنے اور پڑھنے والے ماحول میں سماجیات کی اصطلاح عام طور پر استعمال ہوتی ہے، اور سوشیالوجی کی اصطلاح زبان زد خاص و عام ہے، اور عام طور پر یہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور یہ اصطلاح لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ ماہرین عمرانیات نے عمرانیات کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ عمرانیات کے مختلف نام اور ان ناموں کی تفصیل ہو گئی۔ عمرانیات کیا ہے؟ واٹ از سوشیالوجی؟ تو اولین جو ماہرین عمرانیات ہیں، ہمیں ان کی بیان کردہ تعریفوں کی طرف جانا ہوگا۔
علامہ عبد الرحمن محمد ابن خلدون 1332 میں تیونس میں شمالی افریقہ کے ملک تیونس میں پیدا ہوئے اور 1406 میں ان کا انتقال ہوا۔ عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے انہیں، اور ان کی مشہور کتاب تاریخ ابن خلدون کا مقدمہ، جو کہ مقدمہ ابن خلدون کہلاتا ہے، عمرانیات پر اولین مستند کتاب ہے، اور انہوں نے ہی عمرانیات کی ضرورت بیان کی تھی، اور یہ بیان فرمایا اپنی کتاب میں کہ جس طرح دیگر معاشرتی حقائق کے لیے مختلف علوم موجود ہیں، اسی طرح عمران یعنی معاشرے کے لیے، گروہ کے لیے بھی ایک علم موجود ہونا چاہیے۔ ابن خلدون صاحب نے عمرانیات کی جو تعریف بیان کی، اس تعریف کے مطابق معاشرتی حقائق کا زمانے اور جغرافیائی حالات کی روشنی میں تقابلی جائزہ عمرانیات ہے۔ بڑی مشہور اور مستند کتاب علامہ ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون میں مقدمہ، اسی مقدمہ میں اس علم کی اہمیت انہوں نے اجاگر کی اور علم العمران نام دیا۔ اور علم العمران کیا ہے؟ انہوں نے وضاحت فرمائی کہ معاشرتی حقائق کا زمانے اور جغرافیائی حالات کی روشنی میں تقابلی جائزہ لینا عمرانیات ہے۔ ابن خلدون کے بعد 1406 کے بعد غالباً 18ویں 19ویں صدی تک عمرانیات پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا۔ اگست کومٹے 1798 میں فرانس میں پیدا ہوئے۔ جدید عمرانیات کا انہیں بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی مشہور سوشل فزکس کے نام سے۔ سوشل فزکس میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ معاشرتی حقائق کے لیے جس طرح حیاتی تنوع کا مطالعہ کرنے کے لیے حیاتیات موجود ہے، معاشی حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے معاشیات موجود ہے، اور اجرام فلکی کے مطالعے کے لیے فلکیات موجود ہے، اسی طرح معاشرتی حقائق کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے اس علم کا نام شروع میں سوشل فزکس رکھا، اور اس سوشل فزکس کے عنوان سے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی۔ اگست کومٹے صاحب شروع میں میتھمیٹیشین تھے، اس کے بعد پھر عیسائی مشنری سے وابستہ ہوئے۔ انہوں نے عیسائی تبلیغاتی مشن سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، پھر فرانس میں میتھمیٹکس پڑھاتے رہے۔ بعد ازاں وہ ثبوتی فلسفی بن گئے، پازیٹیو فلاسفر۔ پازیٹیو فلاسفر عیسائی مشنری سے لے کے ثبوتی فلسفی یا پازیٹیو فلاسفر بننے تک کا سفر یوں ہے جیسے ہم اپنی عام اصطلاح میں بات کریں تو ایک شخص صاحب ایمان پیدا ہوا اور پھر بعد ازاں وہ کسی بھی عقیدے سے برگشتہ ہو گیا۔ خیر، ہمیں ان کے عقائد سے کوئی سروکار نہیں۔ جدید عمرانیات کا بانی اگست کومٹے کو سمجھا جاتا ہے، اور ان کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے عمرانیات کے حوالے سے۔ اگست کومٹے صاحب فرماتے ہیں کہ عمرانیات معاشرے کی نظریاتی حس کے مطالعے کا نام ہے۔ نظریاتی حسن نہیں ہے، نظریاتی حس ہے، یہاں غلطی سے ایک نقطہ لگ گیا ہے۔ ہر معاشرے کی
ایک نظریاتی حص ہوتی ہے، یعنی وہ معاشرہ زندگی کے بارے میں کیا تصورات رکھتا ہے، ان کے رسوم و رواج، ان کے عقائد، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، آپ سمجھ لیں کہ مجموعی طور پر یہ معاشرے کی نظریاتی حص ہے۔ تو معاشرے کی نظریاتی حص کے مطالعے کا نام عمرانیات ہے۔ سوشل فزکس میں انہوں نے پہلی مرتبہ سوشیالوجی کی اصطلاح استعمال کی۔ کتاب کا نام سوشل فزکس ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے جس علم کی ضرورت پر زور دیا، اس علم کا نام انہوں نے سوشیالوجی رکھا۔ انہوں نے سنا کہ فرانس میں ہی ایک اور صاحب سوشیالوجی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ اصطلاح مستعار لے لی، اور سوشیالوجی کی اصطلاح پہلی مرتبہ اگر کسی کتاب پہ لکھی گئی ہے تو وہ کتاب اگست کومٹے کی کتاب سوشل فزکس ہے۔ اگست کومٹے صاحب کے بعد پھر ماہرین عمرانیات کی ایک پوری کہکشاں روشن ہو گئی۔ فرانس میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، بیلجیم اور ڈنمارک وغیرہ میں سماجی علوم میں یہ ایک نئے کلیے کا اضافہ تھا۔ اس کلیے کی دلچسپی کی بنا پر سماجی علوم کے طالب علم جوق در جوق اس کی طرف آنے لگے، اور انہی میں سے کسی نے یہ بیان دیا تھا کہ سوشیالوجی از ایٹ دی پائنیکل آف آل سوشل سائنسز، یعنی معاشرتی علوم کا ایک مینار اگر بنایا جائے تو پھر اس میں سب سے اوپر اس مینار کے کلس پر عمرانیات تھے، یعنی عمرانیات سماجی علوم میں نوعمر کلیہ ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے ہوئی۔ ایمائل ڈرخائم فرانس میں پیدا ہوئے۔ اگست کومٹے کے گزر جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد، غالباً 1858 سے 1917 تک ان کا عرصہ حیات ہے۔ عمرانیات میں پہلی تحقیقات اور تحقیقات پر مبنی تحریروں کے مالک ہیں ایمائل ڈرخائم۔ بڑے ذہین و فطن انسان تھے، اور انہوں نے عمرانیات کی جو تعریف بیان کی اس کے مطابق عمرانیات معاشرتی اداروں کے سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ بہت سارے معاشرتی ادارے ہیں، خاندان، معیشت، سیاست، تعلیم، مذہب، تفریح وغیرہ، یہ لازمی معاشرتی ادارے ہیں۔ ان معاشرتی اداروں کے سرسری مطالعے کا نہیں، سائنسی مطالعے کا نام سسٹمیٹک اسٹڈی آف سوشل انسٹیٹیوشنز از کالڈ سوشیالوجی۔ تو ان کی بیان کردہ تعریف بھی اپنے اعتبار سے بڑی مستند ہے۔ عمرانیات معاشرتی اداروں کے سائنسی مطالعے کا نام۔ سوسائڈ، خودکشی کا انہوں نے سائنسی مطالعہ کیا، تحقیقاتی منہاج اختیار کرتے ہوئے، اور آج تک خودکشی جیسے موضوع پر جتنی تحقیقات ہوتی ہیں ان میں ایمائل ڈرخائم کا وہ تحقیقی مقالہ بنیادی رہنما کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈویژن آف لیبر ان سوسائٹی، ارلی فارمز آف ریلیجس لائف وغیرہ جیسے مقالے انہوں نے لکھے، اور وہ مقالے نہ صرف اپنے دور کے اعتبار سے بلکہ آج بھی بڑے زبردست اور مستند تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ایمائل ڈرخائم صاحب کے بعد میکس ویبر، جرمن سوشیالوجسٹ، جرمن اشرافیہ سے ان کا تعلق تھا، اور انہیں اپنے گھر میں بڑا زبردست قسم کا علمی ماحول ملا۔ ان کے والد جرمن حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اور اپنے دور کے دانشوروں اور اسکالرز کا ان کے گھر پہ آنا جانا تھا۔ میکس ویبر صاحب نے بیوروکریسی، سوشل ایکشن اور آئیڈیل ٹائپ جیسے اچھوتے موضوعات پر تحقیقی مقالے لکھے، اور عمرانیات کے لٹریچر میں قابل قدر اضافہ کیا۔ میکس ویبر صاحب کے خیال میں عمرانیات معاشرتی عمل کے مطالعے کا نام ہے۔
معاشرتی عمل اور معاشرتی بین العمل یا تفاعل کیا ہے، یہ ہمارے اگلے لیکچرز میں ان کی تفصیلات آ جائیں گی۔ معاشرتی عمل یعنی ہمارا کوئی عمل جس کا کوئی نہ کوئی معاشرتی مفہوم موجود ہو، معاشرتی عمل ہے۔ ہاتھ ہلانے سے لے کر تھمز اپ، چراغاں کرنا، فاتحہ پڑھنا قبروں پہ، یا پھر کوئی اور عمل جس کا معاشرتی مفہوم موجود ہو، کوئی ایسا عمل جس کا معاشرتی پس منظر موجود ہو۔ تو چونکہ انہوں نے معاشرتی عمل یعنی سوشل ایکشن پر کافی کچھ لکھا ہے، تو انہوں نے جو عمرانیات کی تعریف بیان کی وہ ان کے اپنے ایک بڑے سے کارنامے سے متصل ہے کہ عمرانیات معاشرتی عمل کے مطالعے کا نام ہے۔ میکس ویبر صاحب کے بعد آئن رابرٹسن، برٹش سوشیالوجسٹ، یہ واضح رہے کہ آگسٹ کومٹے صاحب نے اپنی کتاب سوشل فزکس میں پہلی مرتبہ سوشیالوجی کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ بعد ازاں برطانیہ سے تعلق رکھنے والے سوشیالوجسٹ ہربرٹ سپنسر، جو کہ بڑے فلسفی تھے، دنیا میں سوشیالوجی کے عنوان سے پہلی کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے ہربرٹ سپنسر کی بیان کردہ عمرانیات کی کوئی تعریف ہمارے پاس اس سیٹ میں موجود نہیں ہے۔ غالباً وہ کوئی ایسی جامع یا مستند تعریف نہیں تھی، اس لیے ہم نے اسکپ کیا۔ آئن رابرٹسن بھی برطانیہ سے تعلق رکھتے تھے، ہربرٹ سپنسر کے بعد یہ منظر عام پر آئے، اور آئن رابرٹسن صاحب کے خیال میں عمرانیات معاشرتی ساخت اور معاشرتی رویوں کے مطالعے کا نام ہے۔ معاشرے کی ایک ساخت ہوتی ہے کہ کن اداروں سے مل کر بنا ہے، مزید ذیلی ادارے کون کون سے ہیں، ان کا طرز عمل اور ان کی فنکشننگ کیسی ہے، اور کس طرح سے باہم دیگر وہ معاشرتی ادارے منسلک ہیں کہ جس سے معاشرہ بہت اچھے طور پر رواں دواں ہے یا نہیں ہے۔ جو بھی ہو، معاشرتی اداروں اور معاشرے کی ساخت اور معاشرتی رویوں کے مطالعے کا نام عمرانیات ہے۔ معاشرے کی ساخت اور معاشرتی رویے کا مطالعہ۔ آئن رابرٹسن صاحب کے بعد وقتاً فوقتاً بہت سارے ماہرین عمرانیات آئے، انہوں نے عمرانیات کی لٹریچر میں قابل قدر اور قابل ذکر اضافہ کیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کلاسیکل اور ماڈرن سوشیالوجی میں شاندار قسم کی کنٹریبیوشنز کرنے والے ماہرین عمرانیات کی بیان کردہ کچھ تعریفیں ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد ہم ذرا پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا عمرانیات یا عمرانی سمجھ بوجھ کا آغاز ابن خلدون یا آگسٹ کومٹے سے ہی ہوا تھا، یا اس سے پہلے بھی وہ طرز فکر موجود تھا، لوگ اس زاویے سے سوچتے تھے۔ تو ہمیں علوم و فنون کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے جب بھی ماضی میں جھانکنا پڑے تو لازمی طور پر قدیم یونانی فلاسفرز اور حکماء اور داناؤں کی طرف ریفر کرنا پڑتا ہے، بلا شبہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو قدیم یونانی مفکرین میں جہاں تک ہم ٹریس کر سکے، تھیلیز آف میلیٹس نام کا علاقہ، وہاں کا رہنے والا ایک فلسفی تھیلیز، انہیں طالی سے ملیتی بھی کہا جاتا ہے عربی اور فارسی میں۔ تھیلیز آف میلیٹس وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے معاشرتی اور سائنسی حقائق کا غیر مذہبی مطالعہ شروع کیا۔ یہ کوئی معمولی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، اگرچہ اس کے بہت بعد بھی اکثر معاشرتی حقائق کا مذہبی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جاتا رہا۔ تھیلیز آف میلیٹس پہلے آدمی تھے جنہوں نے معاشرتی حقائق کا غیر مذہبی نقطہ نظر سے جائزہ لینا شروع کیا، اور یہ جائزہ بڑا زبردست تھا، اپنے دور کے اعتبار سے بہت بڑی کوشش تھی۔ انہوں نے بہت سارے معاشرتی حقائق، معاشرتی مسائل کا مطالعہ کیا۔
قدیم مفکرین کی طرح ان کے بھی متفرق پیشے ہوتے تھے، بیک وقت یہ حکیم بھی ہوتے تھے، معالج بھی ہوتے تھے، فلکیات دان بھی ہوتے تھے، مذہبی عالم بھی ہوتے تھے، اور اخلاقی تعلیمات کے پرچارک بھی ہوتے تھے۔ ان کے پسند کے شعبے بھی یہ سب تھے۔ تھیلیس آف میلیٹس، جنہوں نے پہلی مرتبہ فلسفے یا سماجی علوم کو سیکولر راستہ دکھایا، غیر مذہبی، لامذہبی نہیں بات کر رہے ہم، غیر مذہبی یعنی معاشرتی حقائق کا غیر مذہبی نقطہ نظر سے جائزہ لینا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد سقراط خوشی سے زہر کا پیالہ پی جانے کی بنا پر شہرت حاصل کرنے والا سقراط یکتائے روزگار یونانی مفکر تھے اور افلاطون کے استاد تھے۔ انہوں نے یونان کے نوجوانوں کی ان خطوط پر تربیت شروع کر دی کہ وہ حسن اور صداقت کے قائل ہوں۔ بہرحال اس دور کی ہیئت مقتدرہ یا حکمرانوں کو ان کی تعلیمات پسند نہیں آئی۔ سقراط پر مقدمہ چلا اور انہیں موت کی سزا دی گئی۔ سقراط کے دوستوں نے کہا کہ وہ انہیں جیل سے چھڑا کر بھگائیں گے، لیکن سقراط نے کہا کہ جیل توڑ کر میں قانون شکنی نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ سقراط اپنے نقطہ نظر میں کتنا درست تھا، لیکن زہر کا پیالہ انہوں نے خوشی سے پی لیا۔ ان کے دوست ان کی تمام گفتگو ریکارڈ کرتے رہے، نوٹ کرتے رہے، اور ڈائلاگ کے نام سے آج بھی سقراط کے افکار موجود ہیں۔ سقراط کے بعد سقراط کے مشہور زمانہ شاگرد افلاطون، جو انگریزی میں یا دیگر زبانوں میں پلیٹو کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی باقاعدہ اکیڈمی موجود تھی۔ غالباً سقراط کے بعد یہ دوسرے یونانی مفکر تھے جنہوں نے باقاعدہ اپنی اکیڈمی قائم کی۔ سقراط کی اکیڈمی غیر رسمی قسم کی تھی، موبائل اکیڈمی آف سوکریٹس کہلاتا تھا۔ سقراط اپنے ہاتھ پشت پر باندھ کر ٹہلتا جاتا، اس کے شاگرد اس کے پیچھے پیچھے چلتے اور اس کے لیکچرز، اس کے افکار نوٹ کرتے۔ افلاطون نے پہلی مرتبہ ایتھنز میں ایک اکیڈمی قائم کی، جہاں پر عام طور پر اشرافیہ کے ایرسٹوکریٹ درجے کے طلباء یا بچے، نوجوان تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ سقراط نے دی ریپبلک کے نام سے اپنی مشہور تصنیف چھوڑی، جو آج بھی سماجی علوم کے طلباء اور اساتذہ کے لیے رہنما ہے۔ افلاطون کے بعد افلاطون جیسے تقریباً اسی قد کاٹ کے ان کے شاگرد ارسطو۔ سقراط کو جب موت کی سزا دی گئی تو افلاطون دل برداشتہ ہو گیا اور وہ ایتھنز چھوڑ کر چلا گیا اور مصر تک انہوں نے سیاحت کی۔ 10 سال بعد وہ واپس ایتھنز پہنچے، انہوں نے اپنی اکیڈمی قائم کی۔ اس اکیڈمی کے ایک بہت ہی ہونہار اور قابل ان کے شاگرد تھے ارسطو۔ ارسطو نے قانون وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ غالباً دنیا کا پہلا معلوم سروے ارسطو نے انجام دیا۔ انہوں نے یونان کی شہری ریاستوں کے قوانین کا جائزہ لیا اور ایک رپورٹ مرتب کی، اور یہ تقابلی جائزہ لیا کہ ان میں سے کون سے قوانین زیادہ مفید اور بہتر ہیں۔ ارسطو کے بعد پھر یونان میں اس قد کاٹ کا کوئی مفکر پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ علمی سفر جاری رہا یونان کا، لیکن ارسطو اور افلاطون اور سقراط وغیرہ کے پائے کا کوئی مفکر سامنے نہیں آیا، تاکہ ابن خلدون تک کا دور سوشل سائنسز کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمیں خالی نظر آتا ہے۔ لیکن اس عرصے کو، اس زمانے کو پر کرتے رہے مختلف مذہبی داعیان، مذہبی پیشوایان اور مبلغین، وقتاً فوقتاً انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے، اور ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کس طرح سے معاشرتی مسائل کا حل پیش کیا جائے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور عمرانی سوشالوجیکل عمرانیاتی ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ۔